الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگلا مہینہ ربیع الاول ہے۔ پچھلے ہفتے سفر کے اس مہینے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اس مہینے کو زمانہ جاہلیت سے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مبعوث ہونے سے پہلے کا زمانہ، جہالت اپنی انتہا تک پہنچی تھی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اسی سوچ کے حامل ہیں کہ سفر کا مہینہ، تیرہ تیزی کا مہینہ یہ منحوس ہوتا ہے، اس میں شادی نہیں کی جاتی، کوئی اچھا بڑا کام نہیں کیا جاتا۔ لوگ یہ سوچ کر کے کہ اس مہینے میں نحوست ہے، کوئی اچھا بڑا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے اس بات کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی تاریخ کو، کسی جگہ کو، کسی مہینے کو اور کسی انسان کو منحوس نہیں بنایا۔ یہ سوچ کافرانہ اور مشرکانہ سوچ ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف اپنے رسول بھیجے، ایک رسول گئے، لوگوں نے ان کی اتباع و پیروی نہیں کی، دوسرے رسول گئے، ان کو بھی جھٹلایا اور تکذیب کی۔ اللہ نے تیسرے رسول کو ان کی تائید کے لیے بھیجا تو لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے۔ اس پر اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے، تم اگر نہیں جانتے ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن تم جو بات کہہ رہے ہو کہ ہم منحوس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ منحوس تو انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، اور جو تم شرک اور کفر کر رہے ہو یہی عمل تمہارے لیے نحوست کا سبب ہے، اور یہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے عقیدہ یعنی مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ رکھنا یا مشرکانہ اور کافرانہ اعمال کرنا یہ آدمی کو جو ہے تباہ و برباد کرتا ہے۔ ورنہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرمائی۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا، آپ کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، چار چیزیں آپ نے ذکر کی۔ لا عدوى، بیماریوں میں تعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ولا طیرۃ، پرندوں سے بدفعلی نہیں لینا چاہیے۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، لوگ سفر پہ نکلنے والے ہوں یا کسی اہم کام سے نکلنے والے ہوں گھر سے تو دروازے پر کھڑے رہتے تھے، اور کوئی پرندہ ہو، خاص طور پر کوا اگر ہو تو اسے اڑاتے تھے۔ اگر وہ اڑے اور سیدھی طرف چلا جائے تو سمجھتے تھے کہ خیر و برکت رہے گی، کام آسان ہوگا،
اور اگر الٹی طرف چلے جائے تو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب یہ کام جس کے لیے ہم نکل رہے ہیں اس میں خیر نہیں ہے، تو گھر میں واپس چلے جاتے تھے. اس طرح کی بدفعلی لیا کرتے تھے. ولا حامت، اسی طرح الو، پچھلے ہفتے میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، لوگ اس کا آنا بھی اور اپنے مکان پر بیٹھنا بھی منحوس سمجھتے تھے. اگر الو کسی بستی میں آ کر آواز دے دے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب بستی ویران ہو جائے گی. ولا سفر، اور حضور نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، آپ کی اطاعت، فرما برداری ہماری زندگی کا فرض منصبی. جو بات مجھے ذکر کرنی ہے کہ سفر کا یہ مہینہ جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ منحوس نہیں ہے. اس کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگلا مہینہ ربیع الاول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. تمہیدی طور پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع و پیروی کی اس نے اللہ کی اتباع و پیروی کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور آپ کے طرز زندگی اور آپ کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے. اور اس فرض کو ہم ادا کریں گے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ضروری ہے. گھنٹے آدھے گھنٹے کی تقریر میں یا چھوٹے سے کسی مضمون کے اندر حضور کی سیرت کا تذکرہ کر دیا جائے، آپ پڑھ لیں یا آپ سن لیں، یہ کافی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو کسی کی اطاعت اور پیروی کے لیے اس کی شخصیت سے کا جاننا اور اس شخصیت سے واقف ہونا ضروری. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم آپ کی اتباع و پیروی کیسے کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسوہ اور نمونہ بنایا. یا اسوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اور آپ کا ایک ایک عمل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال ہے. اسے سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے. آپ کا اسوہ، آپ کی ذات کا نمونہ ہونا اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا. یہ کمال ہے آپ کا. بیک وقت آپ اللہ کے نبی و رسول تو تھے، لیکن آپ کی زندگی سماج کے ہر فرد کے لیے نمونہ ہے. اگر بادشاہ وقت بھی ہو تو اس کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے، اور فقیر بے نوا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے. ایک ملازم اور نوکر ہو تو اس کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے. ایک استاد اور معلم ہو اس کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے. ایک جج ہو، فیصل ہو، اس کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے. ایک حکمراں ہو یا حکمراں کے ماتحت کسی ذمہ دارانہ پوسٹ پر ہو اس کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے. آپ اندازہ کریں، شخصیت ایک ہے، شخصیت ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی میں وہ ساری خوبیاں اور صفات اکٹھا کر دی تھی کہ آپ کی ذات کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کو دیکھ کر قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص ہو وہ آپ کو اپنا مقتدا، اپنا قائد، اپنا رہبر بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو، آپ کی زندگی کو بنایا ایسا کہ ساری خوبیاں، صفات، اچھے اخلاق سب آپ کی زندگی میں جمع. اور ہمیں آپ کی اتباع و پیروی کا حکم دیا گیا.
ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر شخص کے حالات مسائل الگ الگ ہیں، ہر شخص کے حالات اور مسائل الگ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم میں کا ہر شخص آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہے، کیسے کرے گا؟ اسی وقت کر سکتا ہے جب آپ کی ذات کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حل موجود، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو علی وجہ الکمال بنایا تھا، ہر ایک کے لیے آپ کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہر ایک کے لیے آپ کو اسوہ اور نمونہ بنایا اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کو پابند کیا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، جب ہمارا یہ فرض منصبی ہے تو ہم آپ کی اتباع و پیروی کیسے کر سکتے؟ اگر ہم نے حضور کو جانا نہیں، اگر ہم نے حضور کو سمجھا نہیں، ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھا نہیں، اور آپ کی زندگی کو ہم نے پڑھا اور سمجھا نہیں، تو ہم کیسے اتباع کریں گے؟ اسی لیے علماء کرام نے قرآن و احادیث کے احکامات کے پیش نظر یہ بات واضح طور پر ذکر کی ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے آپ کی ذات اسوہ اور نمونہ ہے، آپ سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ ظاہر بات ہے جو نہیں مانتے ہم ان سے منوا نہیں سکتے، ہماری ذمہ داری منوانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بات پہنچا دینا ہے۔ ماننا نہ ماننا ہر شخص کا اپنا عمل ہے، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی کو زور زبردستی کے ساتھ منوانے کا پابند کسی کو نہیں بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا دیں، ہم نے جو پیغام، ہم نے جو احکامات دیے ہیں آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں، ایمان قبول کریں، آپ کو مانے، آپ کی مانے، اس بات کی جد و جہد اور کوشش کرتے تھے۔ کم لوگ تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، اکثریت انکار کرتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بہت دل برداشتہ ہو جاتے تھے، بہت دل برداشتہ ہو جاتے تھے، آپ تڑپتے تھے، بلکتے تھے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب ادھر سے جواب نفی میں آتا تھا اور ریئیکشن اور رد عمل اگر سخت ہوتا تھا، حضور کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ پاک نے وہی نازل کی لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، قیامت تک آنے والے ہر صاحب ایمان کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر ہمیں وہ ذمہ داری دی گئی ہے تو ہم اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ ہمیں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ ہم آپ کی کامل اتباع اور پیروی کریں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے ہمیں نفع سمجھ میں آتا ہو یا نقصان دکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے پروردگار کی قسم ہے، یعنی اللہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے،
اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے آپس کے اختلافی معاملات میں جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ دونوں فریق قبول کریں۔ ایک فریق تو قبول کرے گا جس کے حق میں فیصلہ ہوگا، وہ تو خوش ہوگا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا، لیکن دوسرا فریق جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ قبول نہیں کرے گا اور دل میں اس کا اس فیصلے کے تعلق سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنگی محسوس کرے گا یا آپ کے اس فیصلے سے ناراضگی محسوس کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے پروردگار کی قسم یہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا اس وقت ہوگا کہ خوش دلی سے آپ کے فیصلے کو قبول کرے اور اس کا اظہار بھی کرے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس فیصلے کو قبول کرنے کا اظہار بھی کرے۔ میں نے پیچھے واقعہ سنایا تھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر کے تنازع تھا، زمین کے ایک پلاٹ کو لے کر کے تنازع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دونوں نے اپنی بات رکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات پوری توجہ سے سنی اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ پلاٹ یہودی کا ہے، یہ یہودی اس پلاٹ کا مالک ہے۔ اب جو اس وقت سامنے والا جو فریق تھا مسلمان، اس نے اس یہودی سے کہا کہ ہم عمر کے پاس چلتے ہیں اور وہاں فیصلہ کرواتے، اور اس کو گمان یہ تھا کہ حضرت عمر مزاج کے اعتبار سے سخت ہیں، طبیعت میں شدت ہے اور کفر اور شرک سے بہت زیادہ متنفر ہیں، میں یہ معاملہ لے کر کے جاؤں گا، میرے سامنے یہودی ہے، اس کو دیکھ کر کے حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے، یہ اس کو گمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے، وہاں دستک دی، دروازہ کھلا، حضرت عمر سے اس یہودی نے کہا کہ ہم لوگ ایک معاملہ آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں فیصل کرانے کے لیے، اور ہم یہ معاملہ محمد ابن عبداللہ کے پاس لے کر کے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے یہودی آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے دونوں کی بات سننے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، میرے حق میں فیصلہ ہو جانے کے بعد اب یہ شخص کہتا ہے کہ عمر کے پاس چلو اور عمر سے فیصلہ کروائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسلمان سے پوچھا کہ یہ یہودی جو بات کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں صحیح۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے اس زمین کے ٹکڑے کا پلاٹ کا فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہنے لگے رکو، گھر میں گئے، تلوار لائی اور اس آدمی کا سر قلم کر دیا جو حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آیا تھا۔ مسلمانوں میں شور ہو گیا، ظاہر بات ہے آج ہوتا تو ہم لوگ بھی شور کرتے نا، ہم لوگ بھی اعتراض جتاتے۔ لوگ کہنے لگے عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، عمر نے ایک مسلمان کی جان لے لی۔ لوگوں میں یہ بات پھیلی، لوگوں میں اس بات کو لے کر کے جو باتیں آئی وہ حضرت عمر کے خلاف تھی، بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کو فیصلہ کرنا تھا، اللہ کے رسول کو فیصلہ کرنا تھا، اور آپ تو وہی فیصلہ کرتے جو اللہ کی مرضی ہوتی، اور اللہ جس بات کا حکم دیتا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے
جب تک اپنے آپسی نزاعی اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل نہ بنائیں اور آپ کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کریں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ جب اس شخص نے حضور کے فیصلے سے اختلاف کیا، اسے قبول نہیں کیا اور دوبارہ اس معاملے کو فیصل کرانے کے لیے عمر کے پاس لے کر کے آیا، تو یہ آدمی ایمان والا نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کے شان نزول، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کتنی ضروری ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا نبی کیا تھا اور ہمارے نبی نے زندگی کے تمام تر معاملات میں کیا عملی نمونہ پیش کیا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے نبی کو جانتے ہوں گے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے، جو شخص جس شخص سے محبت کرتا ہے، اس کا کثرت سے تذکرہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، ہم اللہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اپنے نبی سے محبت ہوگی، اپنے نبی کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ کسی اور چیز سے محبت ہوگی تو اس اور چیز کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ یہ ایک کہاوت ہے اور ایک مثال ہے۔ ہم اپنے طور پر غور کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اللہ کی شان ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کمال شخصیت کا تذکرہ کرتے۔ پورا 24 گھنٹہ گزر جاتا، ایک مرتبہ بھی ہم یہ کام نہیں کرتے۔ دعویٰ ہم سب کو ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن ظاہر بات ہے اگر محبت ہوتی تو ہم تذکرہ کرتے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا کثرت سے تذکرہ کرتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو جانتے بھی نہیں، کیا ہم ان کا تذکرہ کریں گے؟ ہم کیسے ان کا تعارف کرائیں گے؟ آج اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے کہ تمہارے پیغمبر کیا تھے بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کا تعارف کرا سکیں گے؟ ہم خود ہی نہیں جانتے، ہم کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کیا تھے اور ان کی زندگی کیا تھی۔ ہم کسی غیر کو کیا تعارف دیں گے؟ اپنے نبی کی کیا تعریف کریں گے؟ ہم کو تو خود ہی معلوم نہیں۔ اس لیے جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس تمہید کے ساتھ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں۔ میں نے پچھلے سال بھی یہی بات کہی تھی، اور میں نے لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ کتنے لوگ سیرت کی کتاب خریدیں گے اور سیرت کی کتاب کو پڑھیں گے۔ 1 سال کا عرصہ ہونے پر آیا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ نہیں بول رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوتاہی ہوئی ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اس وقت الگ انداز میں میں نے بات رکھی تھی، آج دوسرے انداز میں میں بات رکھ رہا ہوں۔ آج پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موڑ پر کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ پوچھے کہ تم جس نبی کو نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو، ان کا تعارف کیا ہے، ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتانا کتنے لوگ تعارف کرا سکیں؟ 2-4 ہاتھ اٹھا بس۔ ہم اپنے نبی کو خود نہیں جانتے، ہم کیا ان کا تعارف کرائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں حکم ہے آپ کی اتباع و پیروی کا،
تو اتباع اور پیروی کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، ان کی سنتوں سے، ان کے احکامات سے واقفیت ضروری ہے، اور بغیر واقفیت کے ہم کسی کو آپ کا تعارف نہیں دے سکتے۔ سیرت کی کتاب پڑھیں گے پھر ہاتھ اٹھاؤ، جو نہیں پڑھنا جانتا ہو اگر وہ ٹھیک ہے، سن تو سکتا ہے نا وہ۔ اس لیے ربیع الاول آئے گا، سیرت پر بیانات ہوں گے، لیکن وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے نا۔